7 اکتوبر کو مینار پاکستان کے اس جلسے کے لیے میاں محمود الرشید جو کہ صدر ہیں لاہور ریجن کے پاکستان تحریک انصاف کے، یہ چٹھی ہے ہمارے پاس، میرا خیال ہے ہمارے پینل والوں کے پاس بھی موجود ہوگی۔ انہوں نے لاہور کے ڈی سی او کو 7 تاریخ کو چٹھی ڈالی جس میں انہوں نے اجازت مانگی جلسہ عام کرنے کی۔ ٹھیک ہے صاحب، 30 جواب پھر اس کا یہ 2 صفحے کا انہیں جواب دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اس میں بتایا گیا کہ بالکل دوسرے ہی دن انہیں کہا گیا کہ جلسہ منظور لیکن مندرجہ ذیل شرائط ہوں گی۔ نہ منظور مندرجہ ذیل۔ وہ شرائط جب میں نے پڑھی تو بچپن میں سنا کرتے تھے، جب وہ بچیاں مڈل کلاس گھروں میں ان کو الوداع کرتے تھے، رخصتی کا وقت ہوتا تھا جب، تو بہشتی زیور ساتھ دیتے تھے۔ پھر جب کچھ زمانہ آیا جس میں یہ کہ جناب آپ عورتوں پہ ہی سارے فرض کر لیتے ہیں بہشتی زیور، تو پھر ایک کتاب چھپی تھی ہدایت نامہ خاوند۔ اچھا، وہ خاوند کو دی جاتی تھی؟ وہ ہدایت لڑکی والے کی طرف سے یا یہ پتہ نہیں، مجھے تو دونوں طرف سے نہیں ملی، لیکن بہرحال ہدایت نامہ خاوند بھی آیا تھا یہ کرنے کے لیے کہ یار ایک عائلی زندگی کو اچھے طریقے سے رکھنا خالی بیچاری بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بہشتی زیور پڑے، ہدایت نامہ خاوند بھی ہونا چاہیے۔ اب میں تمہارے ساتھ مذاق کے علاوہ بات کر رہا ہوں، سیریسلی مجھے یہ شرائط پڑھنے کے بعد یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ یہ بہشتی زیور ہے یا ہدایت نامہ خاوند ہے، یا یہ کہ یہ جلسے کی اجازت ہے یا عمران خان کو رسم سوئم جس کو لاہور میں کل بھی لوگ بولتے ہیں وہ کرنے کی۔ شرائط خود پڑھ دو، میرے منہ سے ہنسی نکل جائے گی، پھر تم کہو گے کہ جی آپ کرتے ہیں، آپ سے اس سے باقی بات برائے مہربانی اردو میں اس کے چیدہ نکات تم پڑھ دو، کیونکہ میں صبر نہ کر پاؤں گا۔ میں تو صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ یہ جو شرائط ہدایت نامہ خاوند کہ کسی قسم کی وال چاکنگ نہیں کر سکیں گے، یعنی جلسے کے لیے یہ بتانے کے لیے بینر کے جی 30 اکتوبر کو آئیے جو ہوتا ہے، اور نہ ہی شہر میں بینرز لگانے کی اجازت ہوگی، یہ سب سے پہلا، یعنی ڈی سی او کی طرف سے ہے۔ پنجاب گورنمنٹ کی خوف کا عالم یہ دیکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جلسے کے دوران کوئی پتلا نہیں جلایا جائے گا، نہ ہی کسی سیاسی، مذہبی اور کسی ملک کے پرچم کو، ملک کا پرچم، ملک تو ایک ہی ہو سکتا ہے نا، امریکہ کا پرچم، ایک تو چلے اس کو بچائے، نظریاتش نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی بڑی بات ہے، جیسے سارے کے سارے لوگ کنٹرول میں ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، دوران جلسہ کسی مذہبی گروپ، جماعت اور فرقے کے خلاف ایسی بات نہیں کی جائے گی جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ اچھی بات ہے، یہ تو گڈ پوائنٹ۔ آگے چلتے ہیں جی، کسی متنازع معاملے پر بھی بحث نہیں کی جائے گی۔ جلسے کی تشہیر کے لیے کسی قسم کی گاڑی کو استعمال کرتے ہوئے اعلانات بھی وہ جو اعلان ہوتے ہیں نا، چلو چلو آج 30 اکتوبر کو عظیم الشان جلسہ، بچپن سے ہم پہلے ٹانگوں پہ ہوتا تھا یہ، وہ ایک بندہ بیٹھتا تھا، آج باغ بیرون موچی دروازہ، بعد نماز عصر یا بعد نماز عشاء، لگتا آپ یہ کام خیر ہوتا تھا نا، آپ کرتے رہیں یا وہ بھی نہیں یار، اب تھوڑا بہت نا اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں کرتے ہیں۔ مجھے یہ نہیں بہتا رہے ہو، اچھا، جلسے کے اگلی شرط، کڑی شرط، جلسے کے حوالے سے کوئی جلوس اور ریلیاں نہیں نکالی جائیں گی۔ باہر سے آنے والے افراد پر بھی ان شرائط پر عمل درآمد کریں گے اور ان کی خلاف ورزی کی ذمہ داری جلسے کے منتظمین پر عائد ہوگی۔ اب آپ مجھے بتائیے، اس کے علاوہ ابھی ویسے ایک چیز ہے، میں آپ کو بتاؤں، اس کے علاوہ یہ ہے بیسیکلی، یہ تو اردو میں ہم نے چیدہ جو کہ یہ ہے ویسے 18، لیکن یہ لگتا یہ ہے کہ ہمارے دوستوں نے قانون میں کیا کہ جلسے، ایک منٹ یہیں ٹھہر جاؤ، یہ باقی تو بات میں آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، شرط نمبر 2 جو پتہ نہیں ہمارے اردو میں جو ترجمہ کیا ہمارے دوستوں نے، انہوں نے کیوں اس کو نمایاں طور پر نہیں کیا؟ میاں سب سے کام کی بات تو یہ ہے، نو سپیچز۔ ہاں ویسے اگر وہ خط انگریزی والا دکھا دیں، اور 2 نقطہ نمبر 2، نو سپیچز اگینسٹ کانسٹیٹیوشنل آفیسز، یعنی آئینی طور پر جو عہدے ہیں، آئینی طور پر قائم کیے ہوئے کانسٹیٹیوشنل آفیسز، آرم فورسز، جوڈیشری شیل بی اٹرڈ۔ چلیں جی، آرم فورسز اور جوڈیشری تو سمجھ میں آ گئی، اب آ جائیں کانسٹیٹیوشنل آفس پہ۔ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری، آج ہی تحریک کا آغاز ہے، گو زرداری گو،
تے ساڈی واری آئی تے گگو بول پیا، عمران خان نہ کہہ سکے، نواز شریف صاحب ڈی جی خان میں پٹواریوں کے ذریعے بہت بڑا جلسہ کر کے کہیں گو زرداری گو. یہ دیکھیں نا، یہ آپ اچھا پٹواریوں کے ذریعے نہیں ہوا بھائی میاں نواز اچھا یار ڈی جی خان میں پاپولری ابھی بتا پرسوں ترسوں کوئی بات او بھائی اویس لغاری سے کون ہارا، کیا ہارا یا نہیں ہارا؟ نواز شریف کا کینڈیڈیٹ وہاں پہ ڈی جی نواز شریف کے کینڈیڈیٹ نے اس وقت بھی 50,000 سے زیادہ ووٹ لیے تھے جنرل الیکشن میں، اب بھی جو ہے نا اس نے یہ نا بھائی میں آپ فائنلی ہارا یا نہیں ہارا، وہ ہارنے کی بات کبھی نہیں ہوتی. اچھا مجھے یہ بتائیں، اگر میری بات نہیں آگے بات چلے نا، پہلے اس پہ میں الجھاتا نہیں ہوں. یہاں شیخ رشید کتنی مرتبہ جیتا پنڈی سے؟ بات کریں نا میرے ساتھ، کتنی مرتبہ جیتا؟ میرے باپ دادا کی توبہ، اور 3 دفعہ ہار بھی چکا ہے بھائی. اللہ تعالیٰ اور نواز شریف اور مشتاق منہاس مجھے معاف کرے، میں نے پٹواریوں کا کہہ دیا بھائی، مجھے معاف کر دو، پٹواریوں کا جو کرتے رہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں مشرف کے جلسے نہیں ہیں، نہ پیپلز پارٹی کو پٹواری کی ضرورت ہے، نہ نواز شریف کو پٹواری کی ضرورت ہے، نہ پرویز الہی کو پٹواری کی ضرورت ہے، اور نہ ہی عمران خان کو پٹواری کی ضرورت ہے، نہ جماعت اسلامی کو پٹواری کی ضرورت ہے، نہ ایم کیو ایم کو ہے. آپ کریں نا پٹواریوں کو نہیں جن کے لیے ہوتا ہے. جو جس کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ عمران خان پر تو یہ قدغن لگا رہے ہیں، یہ جائز بات ہے، بالکل ٹھیک بات، کہ آپ کسی آئینی عہدے کو، کسی آئینی حکمران کو نام لے کر تنقید کا نشانہ نہیں بنا پائیں گے. اب عمران خان صاحب بھی ماشاءاللہ وہ پہنچے ہوئے آدمی ہیں، بخدا اگر تھوڑا سا بھی وہاں پہ سیاسی کارخانہ بیٹھا ہو نا، کچھ سیاسی ذہن بیٹھا ہو، یہ اجازت لے کر کل سپریم کورٹ کے پاس چلے جائیں، بنیادی انسانی حقوق کی کلوزز کو انووک کرے اور چیف جسٹس صاحب سے صرف ایک سوال کرے کہ جناب چیف جسٹس صاحب، میری استدعا ہے کہ کمشنر یا ڈی سی او ڈی جی خان سے پہنچا جائے، یہ پوچھا جائے کہ آج 19 اکتوبر کو میاں محمد نواز شریف نے ڈی جی خان میں جو جلسہ ہوا اس کی جو ڈی سی او نے اجازت دی تو اس کے ٹرم آف ریفرنس کیا تھے؟ اور دوسرا ایک اور خطاب ہوا ہے آج والہانہ، وہ کیا ہے ڈاکٹر بابر اوان نے. اچھا اور وہ بھٹو صاحب کے انداز میں کہہ رہے تھے میرے ایم پی اے، میرا وہ، یہ بھٹو صاحب کہا کرتے تھے کہ میرا ایم این اے، یہ میرا ایم پی اے، یہ انداز تھا ذوالفقار علی بھٹو کا. وہ ڈاکٹر بابر اوان جو مانگے تانگے کے ووٹوں سے جو ہے سینیٹر بنے ہیں تھینکس ٹو آصف علی زرداری صاحب، وہ کہہ رہے ہیں میرا ایم پی اے، میرا جیت کے آیا ہوا ہے. آگے سمجھ نہیں، جو ہزاروں ووٹ لے کے جیت کے آیا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ، اور اپنی استدعا جناب عمران خان صاحب کو مشورہ مفت ہدایت نامہ خاوند ادھر سے ملا، ادھر سے مشورہ دے رہا ہوں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب سے صرف یہ التجا کی جائے، استدعا کی جائے بنیادی انسانی حقوق کے سوالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جناب چیف جسٹس صاحب دیا کیجئے، انصاف کیجئے سرگودا کے ڈی سی او کو اور ڈی جی خان کے ڈی سی او کو کہیے کہ آج بروز 19 اکتوبر جو جلسے ڈی جی خان اور سرگودا میں ہوئے ان جلسوں کے انعقاد کے لیے درخواست دیتے ہوئے کیا ٹرمز آف ریفرنس دیے، اور پھر وہاں پہ اس کی ویڈیو فلم بھی کمپلیٹ منگوا لیں کہ وہاں پر کیا کیا گفتگو ہوئی، کن آئینی اداروں کے خلاف، کن جوڈیشری کے خلاف، آرم فورسز کے خلاف، جس کے خلاف بھی وہاں پر یہ ساری گفتگو ہوگی. بات یہ ہے بابر اوان صاحب تگڑا آدمی ہے نا، اس کو نہیں کچھ کہتے، وہ تو اجازت لیتا ہی نہیں. سیاستدان ہوتے ہوئے، پاکستان مسلم لیگ نواز میں ہوتے ہوئے اپنی ساری مینجمنٹ کو بیوروکریسی کے ہاتھ میں دے گا تو یہی نکلے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ خط کافی ہے عمران خان کو یہ بتانے کے لیے اے نس گئے شریف، ڈر گئے میرے کو. یہ سیاست کر رہے ہو یار. ناظرین وقت بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.